اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ تو خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے۔ تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے۔ تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث، حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064، کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے، دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں نماز شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے۔ اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں۔ باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔